رابریز بھی ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. وہاں پر اچھا تو پھر آپ نے یعنی آصف نواز صاحب نے آپ سے کہا یا نصیر اختر صاحب نے آپ سے کس نے اجازت کس نے دی؟ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کے جب یہ آرمی کا امیج جو 2-3 واقعات کی وجہ سے جو کافی اسپائل ہو گیا ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ, تو پھر یہ مناسب سمجھا کہ جی یہاں سے جو ہے ایک ٹیم بھیجی جائے اور وہاں پر جو ہے ایک تو ہے کہ ڈے ٹو ڈے انفارمیشن بھی دے, امیج بلڈنگ بھی کریں اور پریس سے جو ہے وہ ریپو کیمپ کیا جائے جس پہ جنرل جہانگیر نصر اللہ کو ڈاک کیا گیا. اچھا تو یہ انفارچونیٹلی اور واٹ ایور ہز پرابلمز ور, he was very reluctant. He said no, I can't go, and he dilly-dallied and he did not go. اور وہ اس بات میں وہ 1 ہفتہ گزر گیا. تو اس پر پھر جنرل آصف نواز نے اور جنرل فرق نے اور میں جنرل جو ملک تھے جمشید ملک وی سی جی ایس, انہوں نے یہ کہا کہ جی آصف فاروق, میں نے اس وقت جس سینسٹیو ڈائریکٹریٹ میں کام کر رہا تھا وہ کافی میرا ادھر نام تھا, اچھا میں کام کر رہا تھا. آپ کیا کس عہدے میں تھے اس وقت اور آپ کے کیا فرائض تھے اس وقت؟ تو بریگیڈیئر تھا, جی ایچ یو میں ڈائریکٹر تھا ایک سینسٹیو ڈائریکٹریٹ کا. میرا زیادہ جو تھا یہ آپریشن اینڈ سائیکولوجیکل آپریشن کے اوپر تھا. سائیکولوجیکل آپریشن. اچھا جی ہاں, وہ میں نے وہ آرمی میں اس کو کافی جو ہے نا اس کو جو ہے نا انٹروڈیوس کیا اور کافی اس پہ کام. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ وہاں یعنی آپ آئی ایس پی آر میں بھی نہیں تھے اور ڈائریکٹلی آپ گراؤنڈ پہ بھی نہیں تھے آپریشن میں, آپ کو جی ایچ کیو سے بھیجا گیا کراچی؟ ہاں, مجھے تو حیثیت جو ہے آرمی اسپوکس مین کے وہاں بھیجا گیا. اچھا نقشے پہ آ جائیں دوبارہ, یہ نقشہ کہاں سے نکلا اور کیا اس کے یہ جنا پور اور مہاجرستان یہ جو اصطلاح یہ کہاں سے نکلی؟ پھر میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاثر جو ہے ایم کیو ایم نے یہ دیا کہ یہ جو آئے تھے سارے صحافی, یہ آصف ہارون نے ان کو اپنی انویٹیشن پر پنجاب سے ان کو بلایا. تو یہ میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں میرا نہ کوئی رول تھا نہ مجھے کوئی پتا تھا. یہ ڈی جی ایس پی آر نے اسپانسر کیا, وہ ادھر لے گیا. آپ کو ذمہ داری آپ نے پوری کی, لیکن یہ نقشوں کا بتائیں نا بریٹ صاحب, نقشے کہاں سے نکلے؟ یہ جو تھی جیسے کہ 2 جی او سیز نے وہاں دی, یہاں پر جو بریفنگ تھی مدیر میں وہ میجر جنرل سلیم ملک جی او سی 5 کور ریزرو ان کی بریفنگ تھی. تو جنرل نصیر اختر نے مجھے کہا کہ جی آپ آن بہاف آف کور جو ہے بریفنگ دیں. میں نے ان سے یہ بات کی کہ 3 جی او سیز جب بریفنگ دے دیں گے تو میرے لیے اور کوئی بریفنگ کے لیے مواد رہ نہیں جائے گا, تو میرا مناسب نہیں ہے کچھ. تو وہ ان کو کنونس کیا, وہ میرے چشتی نے بھی کہا. فائنلی انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان کی بریفنگ کے بعد جو ہے کور کی طرف سے کوشچن آنسر. ان کی بریفنگز میں کہیں جنا پور کا ذکر تھا؟ نہیں, ان کی بریفنگ میں آپ نے پھر جو بریفنگ دی اس میں جنا پور کا ذکر تھا؟ میرے اوپر ایک سوال ہوا. اچھا ٹھیک ہے جی, اور اس سوال کا میں نے ان کو جواب دیا. کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا؟ ان سے کوئی 7-8 سوال تھے, اور ایک نے سوال یہ کیا کہ وی ہیو ریڈ there are some reports that MQM had plans to establish Urdu Desh or Jinapur. Is there any truth in these reports published in the press? جی تو وہ فل بدی کوشچن تھا, فل بدی میرا ہی جواب تھا. میں نے کہا we have also read such reports. In fact, posters showing sketch of Jinapur were recovered by intelligence agencies during a raid on unit office of MQM. اچھا یہ آپ کا جواب تھا؟ یہ میرا جواب تھا. اس کے اوپر ایک مزید جواب ہوا کہ could you elaborate as to who all could be behind it? تو میں نے کہا I cannot say about it. Some elements may have been toying with the idea. یہ ٹوٹل جو ہے سوال جواب اس دن ہوئے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں, پھر میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے نقشے لگے ہوئے ہیں اور برآمد ہوئے ہیں, کیا آپ نے دیکھے تھے خود اپنی آنکھوں سے نقشے؟ ابھی اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ وہ کیسے میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ پریس بریفنگ کے لیے حیدرآباد گیا تھا 24 جون کو. اچھا 92, اور وہاں پر پریس بریفنگ سے پہلے جی او سی جو تھے 18 ڈیل کے میں جنرل لوراسب جو بعد میں 5 کور کمانڈر بھی بنے, ان کے دفتر میں انہوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ریڈنگ ٹیم نے کوٹریز کے MQM یونٹ آفس سے کچھ جو ہے جناپور کے پوسٹر اور ڈاکومنٹس جو لیکن آپ نے خود دیکھا دلیر صاحب, یہ سوال ہے, آپ نے خود دیکھا کبھی
जीनापुर का मैंने उस वक्त तक नहीं देखा था, ना मैंने 17 तारीख को देखा था। अच्छा ठीक है मुस्तफा जीनाबादी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आसिफ हारून साहब की? जी मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब क्या कहेंगे आप? ये कहते हैं कि मैंने ब्रीफिंग दी और मुझे बताया गया, लेकिन इनका कहना ये कि मैंने नक्शा नहीं देखा, और इनका ये भी कहना है कि आसिफ नवाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को बताया, एक तासुर था फौजियों। आप क्या तबसरा करेंगे आसिफ हारून साहब की इस बात पे? देखिए, पाकिस्तान के अखबारात रिकॉर्ड पर ऑपरेशन 19 जून 1992 को शुरू होता है, और 19 जून 1992 के रोज ही लियाकताबाद में जो एमक्यूएम का मरकजी दफ्तर अलकरम स्क्वायर, वहाँ फौज छापा मारती है, 90 पर छापा मारती है, और 15 रोज तक एमक्यूएम के मरकजी ऑफिस पर मुसलसल छापे मारे जाते रहते हैं, और उस छापों के दौरान एमक्यूएम के उस मरकजी ऑफिस का तिनका लूट लिया जाता है। अच्छा, ये छापे जो है पुलिस मार रही थी, फौज मार रही थी? फौज थी। अच्छा। पुलिस का तो ताल्लुक नहीं था। ठीक है, फौज थी, रेंजर थी, और उसमें जो भी और लॉ एनफोर्समेंट थे इदारे वो शामिल थे। बहरहाल छापे मारे जाते रहे, वहाँ दफ्तर का तिनका लूट लिया गया, जला दिया गया दफ्तर, और फिर वहाँ फौज की, रेंजर की चौकियां कायम कर दी गई, मुसलसल वहाँ सर्विलेंस रहती थी, कोई वहाँ फटक नहीं सकता था। और उस दौरान जो कुछ हुआ, अलकरम स्क्वायर के मकीन जो हैं वो आज तक यकीनन उन दिनों को नहीं भूल सकते। तो आप देखिए कि 19 जून से लेकर 11 अक्टूबर 1992 तक कहीं कोई जिनापुर की बात नहीं आती है। अभी आज एक उस वक्त के कोई साबिक डीजी वो जनरल सफदर फरमा रहे थे कि जी बिल्कुल बरामद हुए, और बड़े वो हजारों की तादाद में बरामद हुए। तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि 11 अक्टूबर 1992 तक कहीं जिनापुर के नक्शों की इसकी कोई बात ही नहीं थी, और अचानक 11 अक्टूबर को वो एमक्यूएम के मरकज से वो जिनापुर के जाली और झूठे जो है वो नक्शे भी बड़े ताजा जो है बरामद हो जाते हैं। अभी ये 2 रोज पहले मेजर नदीम दार ISI के एक ऑफिसर, उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद बरामद की है, और जब कुलगाम में मौजूद साबिक DG ISI जनरल असद दुरानी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो वो मेजर साहब फरमाते हैं इसका मतलब है कि हमें इस्तेमाल किया गया। अब आज ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब फरमा रहे हैं कि जी मैंने नक्शे पेश नहीं किए, ना मैंने नक्शे देखे, और 17 अक्टूबर तक जो है वो मुझे नक्शों को पता ही नहीं था। तो अब ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी फरमाते हैं कि उन्हें किसने इस्तेमाल किया। मुस्तफा जीनाबादी साहब, एक छोटा सा वक्फा, ब्रिगेडियर साहब आप भी साथ रहिएगा, ख्वातीन हज़रात, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।